سوال یہ کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بھی بھائی مکان پر جو کہ باپ کی جائیداد ہو خرچہ کرے یا کوئی کیمرہ وغیرہ بنوائے یا اور دیگر کام کروائے تو کیا وہ اس کے بدلے میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں کمرہ وغیرہ بنوائے، باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں سے وہ رقم جو اس وقت اس نے مکان پہ خرچ کی تھی کیا کٹوتی کر سکتا ہے یا اس کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے کہا ہے؟ دیکھو، باپ کی زندگی میں بھائی نے مکان پر باپ کے مکان پہ کمرے وغیرہ بنوائے ہیں، یہ بہت سوال آتا ہے کہ ابا کی زندگی میں ابا کے مکان پہ پورا پورشن بنا دیا، کمرے بنا دیے، تو اس میں اگر ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا، سارا فری پاکٹ کا وہ ثواب سمجھا جائے گا۔ نلکے لگا دیے، ٹائلیں لگا دیں، کمرہ ٹوٹ رہا تھا یا واش روم کو ریپیئر کر دیا یا نیا واش روم بنا دیا، سب فری پاکٹ کا ہے، سمجھ رہے ہو؟ مرنے کے بعد وراثت اتنی ملے گی جتنی دوسرے بھائیوں کو ملے گی۔ البتہ اگر کسی نے پورا اپنے پیسوں سے اوپر پورشن بنا دیا، ایک بھائی نے پورا الگ سے پورشن بنا دیا، سارا اپنا پیسہ خرچ کیا اس میں، پورا پورشن گھر بنا دیا اوپر، پھر یہ گھر کا مالک ہے، یہ نیچے والا بیٹا، یعنی نیچے والا بیٹا نہیں، وہ بیٹا جس نے یہ پورا پورشن بنایا ہے وہ اس اوپر والے پورشن کا مالک ہے۔ لیکن اب مالک ہو کے ہوگا کیا؟ کیونکہ چھت کس کی ہے؟ ابا کی۔ تو یوں کہا جائے گا کہ اس لڑکے نے، اس بیٹے نے ابا سے چھت عاریتن استعمال کے لیے لی ہوئی ہے، اور ابا کی چھت پہ مکان بنایا ہے۔ کسی کی بھی چھت عاریتن استعمال کے لیے لی جا سکتی ہے نا، اس پہ آپ چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤ یا پورا گھر کھڑا کر کے بنا کے کھڑا کر لو اس پہ۔ تو عاریت کہتے ہیں استعمال کے لیے کسی کی چیز لے لینا، جیسے لوگ ایک دوسرے کی بائک لے جاتے ہیں کہ یار مجھے ذرا بائک دے دے، میں دہی لینے جا رہا ہوں، یار ذرا جو ہے ایک دن کے لیے اپنا کمرہ دے دے رہنے کے لیے، فری میں جو چیز دی جاتی ہے نا، فری میں، کوئی رینٹ کے بغیر، تو جب چاہو واپس لے لو، آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے، جب چاہو وہ واپس لے لو، حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی ایگریمنٹ ہو تو وہ بھی شرعاً کالعدم ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بائک لی کہ یار مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی بائک دے دے عاریتن، عاریتن کا مطلب کوئی کرایہ نہیں ہے، بس وہی استعمال کے لیے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کے لیے لے جاؤ، لیکن اسے اگلے دن خیال آیا کہ یار واپس دے دے، تو اس کو حق ہے واپس لے لے، کیونکہ کوئی معاہدہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک تبرع ہے، تبرع کا مطلب ہوتا ہے کہ احسان ہے۔ تو اب باپ کا گھر تھا نیچے کا، ایک بیٹے نے اوپر گھر بنا لیا، تو یوں کہا جائے گا شرعی طور پر کہ بیٹے نے باپ کی چھت کو بطور عاریت کے استعمال کیا ہے، اور میں نے بتایا جو چیز بطور عاریت کے استعمال ہوتی ہے، تو جس کی چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو ہر وقت شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس کو بولے کہ یہ خالی کرو۔ تو آپ کسی کے گھر کے اوپر بھی اپنے پیسوں سے پورشن بناتے ہو تو گھر کے مالک کو یہ رائٹ ہر وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بولے ہٹا بھی اپنا پورشن، یہ ہر وقت اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اس لیے جب پورشن بنایا کرو تو یہ سوچ سمجھ کے بنایا کرو کہ یہ نیچے والا جس کا گھر ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اوپر والے کو بولے کہ یہ خالی کر دو، یہ ہٹا بھی اپنا سارا ملبہ ہٹاؤ، یہاں سے لے کے جاؤ اس کو۔ تو جو نیچے کا مالک ہے، بشرطے کہ ملکیت پہلے ہو اور گھر پھر آپ نے بعد میں بنایا ہو، تو اس کو یہ رائٹ حق حاصل ہے کیونکہ اس کی چھت استعمال ہو رہی ہے۔ اب باپ کا جب انتقال ہو گیا تو اب سارے شرکا اس کے مالک ہو گئے نیچے کے پورشن کے، تو اب اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نیچے کے شرکا بولیں، ان کو یہ شریعت نے حق دیا ہے، وہ بولیں کہ بھائی یا تو تم یہ خالی کرو، یہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ سارا توڑ تاڑ کے، ہمیں ہماری چھت خالی چاہیے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہوتا ہے، بعض چیزیں قانونی تو ہوتی ہیں، شرعاً جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا اس کا۔ تو اب ہم فتویٰ جب اس کا لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ سب شرکا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بولے کہ بھائی سے کہ تم یہ گھر تم خالی کرو، ہم یہ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے، ملبہ توڑ کے لے جاؤ، یا ملبے کی قیمت ہم سے لے لو اور یہ پورشن اب ہمارا ہو گیا۔ گھر کی قیمت نہیں بلکہ کس کی قیمت؟ ملبے کی قیمت، کیونکہ تم بھی ملبہ توڑ کے جاؤ گے تو ملبہ بکے گا نا، تمہارا ملبہ ہی بنتا ہے اب، تو ہم سے ملبے کی قیمت لے لو اور یہ گھر ہماری ملکیت میں دے دو۔
لیکن چونکہ اس میں نقصان بہت ہے اوپر والے کا جس نے پورا پورشن بنایا ہے، تو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے. یہ اصل اس لیے لکھتے ہیں کہ اوپر والا چوڑے میں نہ آئے. وہ یہ سمجھے کہ اب جو بھی نیچے والے جس پہ بھی راضی ہو گئے نا وہ ان کا احسان ہوگا. اصل تو ان کو حق ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ توڑ تاڑ کے خالی کرو. تو اب دوسرا رائے یہ لکھی جاتی ہے مشورے کے طور پر، وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جس نے اوپر والے پورشن میں پیسہ لگایا تو اب اس کو ہم اگر آپ توڑنے کا حکم دیں گے تو اس بھائی کا نقصان بہت ہے. تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر والے کی پورشن کی کوئی قیمت لگا لی جائے اور اس کو وہ قیمت دے کے پورا بنا بنایا پورشن اس سے خرید لیا جائے اور پورے مکان میں شامل کر دیا جائے اور پھر پورے مکان میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے. یا اس کے علاوہ کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی بھی حل ہو تو وہ ہم 4-5 ان کو جو وارثین ہیں ان کو ممکنہ صورتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بہتر ہے اس پر ان میں نہ نیچے والوں کا نقصان ہوتا ہے نہ اوپر والے کا نقصان ہوتا ہے. بھائی اصل مقصد تو یہ کہ نیچے والے کو بھی نقصان نہ ہونا. تو ایسی پھر ہم چند کنڈیشن لکھ کے دے دیتے ہیں بھائی یا تو اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو. اس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور پہلی صورت بھی جائز ہے کہ نیچے والے بولے خالی کر، تو جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، اس میں بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ اصل تو یہی ہے، لہذا وہ سلو پہ آسانی سے آمادہ ہو جائے گا کہ میرا گھر اگر بچ رہا ہے اور مجھے اس کی قیمت مل رہی ہے تو چپ چاپ کر کے لے لو، ورنہ وہ بڑی بڑی قیمتیں لگا رہا ہوتا ہے. میرے تو 6 کروڑ لگ گئے، میں تو 7 کروڑ سے کم نہیں لوں گا. تو ایسے بدماش کو بتایا جائے گا بھائی تیرا حق تو ملبے میں ہے، کسی اور کی زمین پہ چھت پہ تو نے گھر بنایا ہوا ہے، تو جس کی چھت ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ توڑ تاڑ کے لے جا. تو پھر وہ انسان کا بچہ بنتا ہے، بولتا ہے جتنے مل رہے ہیں اتنا لے لو. یہ ہو گیا میرے بوئی. اس لیے اوپر والے پورشن میں گھر بنانے سے پہلے نا کسی مفتی سے مشورہ لے لیا کرو. لوگ دنادن خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب مسئلہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. تو جب تم کسی کی زمین پہ گھر، یہ لوگوں کی زمینوں پہ بھی لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. زمین جناب بڑے بھائی کی ہے، چھوٹے بھائی نے گھر بنا دیا اس میں. اب بعد میں دماغ مفتیوں کا بھی کھایا ہوا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وراثت ایسے تقسیم ہوگی کہ نیچے کے بھائی کی زمین ہے، تم نے اگرچہ اس کی اجازت سے گھر بنایا ہے تو بن گیا گھر، لیکن اس کو یہ ہر وقت حق حاصل ہے، وہ بولے میری زمین خالی کر، اپنا گھر لے کے جائے یہاں سے. تو نارمل حالات میں تو وہ یہ نہیں کہتا، کوئی قیمت طے کر لیتے ہیں، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے ہٹا، پھر مفتی اسی کا ساتھ دے گا جس کی زمین ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے باپ کا نام. دیکھو یہ مالی معاملات میں نا بہت سیدھا رہنا چاہیے. میں نے پتا ہے کیا وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے میں بتاتا رہتا ہوں نا تاکہ آپ لوگ کو بھی عبرت ہو. اب ظاہر ہے میں جب مروں گا تو اتنے پیچھے وارثین ہوں گے، تو ان کو جھگڑے سے بچانے کے لیے، حالانکہ مجھے امید ہے کوئی نہیں جھگڑے گا آپس میں انشاءاللہ، لیکن ہم تو پورا انتظام کریں نا. میں نے گھر کی چیزوں کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے گھر میں کس کی چیز کس کی ہے. تو اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ جو زوجہ اس گھر میں رہ رہی ہے سارا اسی کی ملکیت میں ہے، تاکہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کہ ملکیت میں دے دیا سارا فرنیچر، فریج، چولہے مولے جو بھی ہے. اب میں نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ بھائی جس زوجہ کا ہے وہ سارا فرنیچر اسی کا ہے. تو اب میں مروں گا تو بھائی اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں ہے، تو گھر والوں کا ہے. وہ جب مریں گے تو پھر وہ ٹینشن، وہ میرے مرنے کے بعد جو بڑھتی ٹینشن ہے میرے اس سے کیا لینے دینا. ہمارے لیے تو الگ سے ٹینشن کھڑی ہوئی ہوگی آخرت میں کہ بخشش ہو جائے. یعنی وہ ٹینشن سے بچنا تو میرے بس میں نہیں ہے نا. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے مال میں کوئی جھگڑا نہ ہو. تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں، وصیت لکھی ہوئی ہے، جب میں مر جاؤں گا تو پہلے سے مرنے کے بعد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہے، پھر وصیت باطل ہے ابھی سے. تو میں نے کہا میرے جس گھر میں جو بھی گھریلو سامان ہے وہ سارا کا سارا اسی زوجہ کو میں نے ابھی ملکیت میں دے دیا ہے. جو زوجہ جس گھر میں رہتی ہے وہ سارا سامان اس کو ابھی. یہ وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اسی زوجہ کا ہے، کیونکہ زوجہ تو وراثت میں حقدار ہوتی ہے، اور جو وراثت جس کو ملتی ہے اس کے لیے وصیت شرعاً باطل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 1 روپے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے بھائی میں مر گیا تو پہلے سے میں بتا دوں یہ ساری چیزیں میری ملکیت سے خارج ہے. جتنی گھر میں چیزیں ہیں وہ سب گھر والوں کی ہے.
سوائے اس کے کہ کوئی پیسے ویسے لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا کہ الماری میں ایسا نہ وہ سب اٹھا کے ابھی صحیح لے لے. وہ پتا چلا میں گھر میں گیا, شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے. گھر والوں نے کہا, آپ نے کہا تھا جو کچھ گھر میں ہے وہ سب. تو میری شلوار کی جیب سے جو پیسے, یا قمیض کی جیب سے جو, شلوار میں تو جیب نہیں ہے, قمیض کی جیب سے جو پیسے نکلے وہ کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں. تو یہ اپنے لیے بھی آسانی رکھو, گھر والوں کے لیے بھی آسانی رکھو بھائی. تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے, ورنہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے. زیور بھی ہے, جو بھی کسی کے پاس ایسا انہیں کا ہے بھائی. ہاں سر میرے ذاتی کپڑے کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں, تاکہ میں عزت سے پہن تو سکوں نا. لوگ بولیں گے بیوی کی پاجامہ پہن کے گھوم رہا ہے, بیوی کی قمیض پہن کے گھوم رہا ہے, وہ پھر کیا عزت؟ ٹوپی جہیز کی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ذاتی چیزیں وہ میری ہیں. حتیٰ کہ ابھی کیا بتاؤں, زیادہ نہیں, فری ہو مجھ سے.